حسنہ اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ حسنہ نے اس لڑکی کو کہا کہ اپنا چہرہ اوپر کرے۔ لڑکی دھیرے دھیرے سر اوپر کرنے لگی اور جیسے ہی اس نے چہرہ اوپر کیا، حسنہ کی جان حلق میں آ کر رک گئی اور وہ چیخ بھی نہیں پائی اور اس لڑکی کو دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ حسنہ کی امی جو حسنہ کو دیکھنے اس کے کمرے میں آئی تھی، حسنہ کو دیکھ کر ڈر گئی اور زور سے چلائی۔ ان کی آواز سن کے سب بھاگ کر روم میں آئے اور جب سب نے دیکھا کہ حسنہ بے ہوش پڑی ہے تو حسنہ کے بھائی نے حسنہ کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹا دیا اور پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد حسنہ ہوش میں آ گئی۔ حسنہ کی امی نے حسنہ سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، تم گر کیسے گئی اور تم تو سونے آئی تھی، پھر زمین پر کیسے پڑی تھی؟ حسنہ کو وہ لڑکی یاد آ گئی۔ حسنہ نے اچانک رونا شروع کر دیا اور اس نے اپنی ماں کو رات والی ساری بات بتا دی۔ بیٹا، کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ یہاں تو تم تینوں ہی ہو۔ ہاں امی، مجھے لگا نایاب ہے، پر جب اس لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو میری جان ہی نکل گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ بہت ہی بدصورت اور ڈراونا تھا۔ اس کے چہرے کی ساری ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھی، جیسے کہ ہڈی کے ڈھانچے پر صرف چمڑے کی پرت ہو۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، سفید چہرہ، وہ بہت ہی ڈراؤنی لگ رہی تھی، پر اس کا چہرہ جانا پہچانا سا تھا۔ امی، مجھے ایسا لگا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ حسنہ کی امی نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سب باہر چلے گئے اور حسنہ کی امی اسے سلانے لگی۔ امی، وہ بہت ڈراؤنی تھی اور میرے پیر کے پاس ہی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ سو جاؤ حسنہ، ڈرو نہیں، میں ہوں تمہارے پاس۔ یہ گاؤں ہے، یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ کسی کو بھی ڈر لگ جائے، شاید اس وجہ سے تم ڈر گئی ہوگی، سو جاؤ۔ یہ کہہ کر حسنہ کی امی نے اسے سلا دیا اور وہ خود سوچنے لگی کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ حسنہ کبھی ڈرتی نہیں تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حسنہ اتنی ڈری ہوئی تھی اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ حسنہ اور فاطمہ دونوں کو ہاررز مووی دیکھنے کی عادت تھی۔ وہ لوگ رات بھر چھٹیوں میں ہاررز مووی دیکھتے تھے۔ کئی بار تو حسنہ کی امی وہ موویز دیکھ کر ڈر گئی تھی، پر حسنہ اور فاطمہ کبھی نہیں ڈرتی تھی۔ تو انہوں نے وہی سوچا کہ آج کیا ہو گیا جو یہ اتنی ڈر گئی۔ انہوں نے اس پر پڑھ کر دم کیا، اسے سلا کر باہر چلی گئی۔ حسنہ کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا، صبح ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا ٹائم تو 10 بج رہے تھے۔ وہ ڈر گئی، بولے کہ ابھی تو مہمان آ بھی گئے ہوں گے۔ وہ بھاگ کر اپنی امی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ باہر مہمان تھے۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس کی امی نے کہا، بیٹا رات میں تم اتنی دیر سے سوئی، اوپر سے ڈری ہوئی بھی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ تمہیں سونے دینا چاہیے۔ اور امی آپ مجھے اٹھا دیتی نا، فاتحہ بھی تو تھی۔ تو اس کی امی نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہو چکا سب، ابھی مہمان تو جا رہے ہیں، تم جاؤ، جا کے تیار ہو جاؤ، تھوڑا ناشتہ کر لو۔ حسنہ نے کہا، جی امی۔ حسنہ اپنے کمرے میں آئی، آ کے کمرے کا جائزہ لیا۔ رات میں یہی کمرہ بڑا خوفناک لگ رہا تھا اور ابھی ایک دم پرسکون تھا۔ حسنہ باتھ روم میں گئی، فریش ہو کر باہر آئی۔ حسنہ ٹیبل کے پاس آئی اور آ کے اس ڈائری کو کھولا۔ اس میں فاطمہ کے کچھ لکھے ہوئے الفاظ تھے، پر وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ڈائری پھر سے بند کر دی۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا یہ تو دوسری ڈائری ہے، میں تو کل کوئی اور ڈائری پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، یہ فاطمہ کی پرسنل ڈائری ہے، مجھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس نے اس ڈائری کو پھر سے اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور اپنی امی کے پاس باہر چلی گئی۔ حسنہ کی امی کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ حسنہ وہیں آ گئی۔ امی مجھے چائے دے دے پلیز، میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ ہاں بیٹا تم بیٹھ جاؤ، میں لاتی ہوں، تھوڑا ناشتہ بھی کر لینا، صرف چائے مت پینا ورنہ بدہضمی ہو جائے گی، رات میں بھی تم نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ جی امی۔ اپنے امی سے کہہ کر وہ باہر آنگن میں چلی گئی۔ آنگن میں کرسیاں رکھی ہوئی تھی، وہ وہیں پہ بیٹھ گئی، کچھ سوچنے لگی۔ اتنے میں اس کی امی چائے لے کر آ گئی۔ حسنہ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ کچھ نہیں امی، میں فاطمہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ کتنی خوش تھی، اس نے مجھ سے خط میں بھی لکھا تھا
کہ میں بہت خوش ہوں۔ پھر ایسا کیا ہو گیا امی؟ ہو جاتا ہے بیٹا کبھی کبھی، جو ہم سوچتے ہیں وہ کبھی ہوتا نہیں، اور جو ہم نہیں سوچتے وہ ہو جاتا ہے۔ پر امی، حسنہ تو کتنی چھوٹی تھی، اس نے کسی کا کیا کیا تھا؟ اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ پتہ نہیں بیٹا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ چلو تم ناشتہ کر لو، چائے پی لو، پھر ہم باہر بیٹھتے ہیں۔ فاطمہ کی امی کب سے اکیلی بیٹھی ہے۔ جی امی، آپ چلے، میں آتی ہوں۔ حسنہ ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرتے کرتے اس کی نظر سامنے کے درخت پر پڑی۔ اس درخت کے پاس ایسا لگا کوئی کھڑا ہے۔ حسنہ نے دھیان سے دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ پھر سے مصروف ہو گئی چائے پینے میں۔ چائے پیتے پیتے اس کی نظر پھر اسی درخت کے پاس گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اسے ایسا لگا کوئی وہاں سے جھانک رہا ہے۔ وہ ڈر گئی، اسے کل رات کی بات یاد آ گئی۔ وہ جھٹ سے وہاں سے اٹھی اور اندر بھاگ گئی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔